الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آیہ کریمہ میں اللہ کریم کے ان بندوں کو خطاب ہے جو اللہ پر، اس کی وحدانیت پر اور اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب پر، معاد پر ایمان لائے ہیں. ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کفار کی کسی جماعت سے ہو، فاثبتوا، تو جم کر مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب رہو، کامیابی حاصل کر سکو. انسانی تاریخ کے بارے کہا گیا ہے کہ انسانی تاریخ صرف جنگوں کی تاریخ ہے، کہ آپ انسانی تاریخ کو جہاں سے بھی چھیڑیں گے تو مختلف اقوام کی، مختلف اقوام سے، مختلف ممالک کی، مختلف ممالک سے جنگیں ہی ہوں گی. یعنی جسے تاریخ کہا جاتا ہے، یہ انسانی جنگوں کی کہانی ہے. جنگ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ کوئی قوم جب طاقت حاصل کرتی ہے تو وہ دوسروں کو اپنے تابع کرنے کے لیے، اپنا غلام بنانے کے لیے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے اور ان سے اپنی خدمت لینے کے لیے جنگ کرتی ہے. تمام جنگوں کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے دوسروں کے وسائل چھیننے کے لیے اور انہیں کمزور کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے جنگ کی جاتی ہے. پھر جنگ کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فاتح قوم چاہتی ہے کہ مفتوح کے وسائل پر قبضہ کر لے، ان سے مال و دولت لوٹ لے اور ان کی قوت ختم کر دے، ان کی کمر توڑ دے کہ وہ پھر اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. اسلام نے جنگ کو جہاد کا نام دے کر یہ سارا نقشہ تبدیل کر دیا. اسلام کسی قوم کو غلام بنانے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا، کسی قوم کے وسائل چھیننے کے لیے جنگ کی اجازت نہیں دیتا، کسی قوم کی
تباہی اور بربادی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام نے فلسفہ جنگ ہی بدل دیا اور جنگ کو جہاد کا نام دیا۔ جہاد جہد سے مشتق ہے، یعنی محنت، کوشش، اور وہ محنت جو برائی کو روکنے، نیکی کو پھیلانے میں کی جائے۔ کہیں لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، جور ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت سے روکا جا رہا ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس ظلم کو روکنے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو وہ جنگ نہیں ہوگی، وہ جہاد ہوگا، اور وہ جہاد جو ہوتا ہے وہ صرف ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ ظلم سے باز آ جائیں تو انہیں زبردستی مسلمان بھی نہیں بنایا جاتا، بلکہ انہیں مذہب رکھنے کی بھی آزادی ہے۔ مال غنیمت بھی صرف ان لوگوں کو غنیمت میں لیا جاتا ہے جو جنگ میں حصے دار ہوتے ہیں، جو جنگ میں شراکت کرتے ہیں۔ جو لوگ مقابلے میں لڑتے نہیں، انہیں نہیں چھیڑا جاتا۔ پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین دیکھیے فوجیوں کے لیے، تو واضح ملتا ہے کہ فصلیں تباہ نہ کی جائیں، پھلدار درختوں کو خراب نہ کیا جائے، کسی بھی قوم کے معبد کو نہ چھیڑا جائے، خواہ وہ بت پرست ہیں، آتش پرست ہیں، یا یہود ہیں، نصارہ ہیں۔ عبادت گاہوں کو نہ چھیڑا جائے، نہ ان لوگوں کو چھیڑا جائے جو عبادت گاہوں میں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کسی بوڑھے، کسی بچے، کسی خاتون کو نہ چھیڑا جائے، ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ ہاں، جو لوگ میدان میں آتے ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اور اگر ایسا مقابلہ آ جائے تو فرمایا فَاثْبُتُوا، پھر جم کر لڑو، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ لشکر اسلامی کے پاس میدان سے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اسے ہر حال میں کامیاب ہونا ہے۔ اگر کوئی میدان میں کام آیا تو وہ شہید ہو گیا، وہ بھی اپنی منزل پا گیا، اور جو فاتح ٹھہرا وہ ویسے فاتح ٹھہرا، اپنی منزل پا گیا۔ اب یہ اس گھڑی میں جب موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہو اور لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہوں، تو فرمایا ثابت قدم رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور ثابت قدم رہنے کا نسخہ تجویز فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کریم کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بہت لکھا۔ معرکۃ الوراء تصنیف دلائل السلوک ہے، اور بے شمار ساری زندگی بیان بھی فرمایا، لکھا بھی اس پر۔ 50 برس الحمدللہ، نصف صدی ہو گئی ہے مجھے بھی اس پہ بیان کرتے، اس پہ لکھتے۔ شاید دوست تحریریں پڑھتے نہیں، المرشد کا مطالعہ نہیں کرتے، جو کتابیں اس موضوع پہ چھپتی ہیں انہیں پڑھنے کا تکلف نہیں کرتے، یا شاید بیانات سننے کا تکلف بھی نہیں کرتے۔ تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی قرآن سے بتائیں ذکر کرنے کا حکم کہاں ہے؟ اور عجیب عجیب سوالات ہوتے ہیں۔ اگلے دن ایک سوال تھا کہ قرآن اور حدیث سے بتائیں کہ ذکر کرنے کا حکم کہاں ہے، اور پھر ذکر کرنا ہی ہے تو شیخ تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
بڑی عجیب بات ہے، ان لوگوں سے پوچھو کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے انگریزی کی، اردو کی، جغرافیے کی، تاریخ کی، مختلف موضوعات کی، اور گریجویشن کیا یا ایم اے کیا ہے، تو کیا اس کی کتابیں ملتی نہیں تھیں؟ ساری کتابیں تو مارکیٹ میں تھیں، پھر انہوں نے استاد کیوں اختیار کیے؟ ٹیچر اور پروفیسر کے پاس کیوں گئے؟ کالج اور سکولوں میں کیوں گئے؟ کہ یہ جانتے تھے کہ بغیر استاد کے کتاب بھی کچھ نہیں بتاتی، کتاب بھی پاس ہو تو کوئی پڑھانے والا چاہیے۔ دنیا کا کوئی فن، جوتے بنانے کا ہو، کپڑے بنانے کا ہو، مکان بنانے کا ہو، کوئی بھی فن بغیر استاد کے سیکھا نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ گانے بجانے والے بھی اپنا استاد اختیار کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ اللہ اللہ سیکھنے کے لیے کیا استاد کی یا شیخ کی ضرورت ہے؟ کسی نے ساتھی نے مجھے یہ سوال ای میل کیا، مجھے قرآن اور حدیث سے لکھ کر بھیجیں۔ اب میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہوتی، رات بھی 47 ای میل تھیں، 47 جواب کتنے کتنے لمبے کوئی دے۔ اگلے دن ایک دن لائن خراب تھی ٹیلی فون کی، تو دوسرے دن 99 ای میل تھیں، تو اب اتنے جواب کتنے کوئی دے گا؟ تو اس میں کتنی تفصیل قرآن سے حدیث سے لا کر مضمون لکھے گا؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا شیخ کی ضرورت ہے؟ کمال ہے بھائی، اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں پھر تو استاد کی ضرورت پڑے گی، اور نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ یعنی دنیا کے سارے کاموں میں تو انہیں پتہ ہے استاد چاہیے، دین کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کمال۔ جو معاملہ سب سے حساس، سب سے نازک ترین، یعنی اللہ اور بندے کے مابین معاملہ ہے، اللہ کے نبی اور اس کے امتی کے مابین معاملہ ہے، تعلیمات الہی اور تعلیمات نبوت کی بات ہے، تو وہاں استاد نہیں چاہیے ہوگا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ریاضی پڑھنے کے لیے، اردو پڑھنے کے لیے، تاریخ پڑھنے کے لیے، کتابیں پڑھنے کے لیے استاد چاہیے، قرآن و سنت سے ثابت کریں۔ وہاں تو قرآن و سنت کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے۔ تو بھائی سب سے بڑے استاد ہیں ذکر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے طفیل ہم تک ذکر کے احکام پہنچے، ذکر کرنے کا حکم پہنچا۔ اب جس طرح قرآن نے صلاۃ کا حکم دے دیا، صلاۃ پنجگانہ کا حکم دے دیا، لیکن یہ حکم مجمل ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس میں قرات کیا ہوگی، رکوع و سجود کیا ہے، کس وقت کی کتنی رکعت ہیں، رکعت ہوتی کیا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اور پڑھنا کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کیا ہے، عطیات کیا ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ تو قرآن میں کوئی نہیں ملتا، صرف نماز کا حکم ملتا ہے۔ اور یہ ساری تفصیل بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ذکر کا بھی حکم قرآن میں ملتا ہے، سکھایا کیسے حضور نے ساری تفصیل بتائی،
اور دلائل السلوک میں اس تفصیل پر بڑی مفصل بحث ہے. جو صاحب تفصیل جاننا چاہیں وہ دلائل السلوک پڑھیں. اور الحمدللہ پچھلے اجتماع میں ہم نے دلائل السلوک پر تشریح کی تھی اس کی، چونکہ وہ ایک تحقیقی کتاب ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے ارشادات ہیں اس میں، اور عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، مشکل لگتی ہے. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ اسے آسان کر دیا جائے. انشاءاللہ چھپ کر آ گئی تو بہت آسان انداز میں سمجھ آ جائے گی. تو اس میں ساری تفصیل حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیق سے نقل فرمائی ہے. اور ذات نبوی کا تو کمال یہ تھا کہ ذکر جتنا بھی کوئی کرتا رہے، صدیوں اس کی عمر ہو اور صدیاں ذکر الہی میں بیت جائیں، تو جتنے منازل بھی پائے گا ولایت کے منازل پائے گا. وہاں ایک نظر کی بات تھی جس پر ایمان لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی یا اس کی نظر حضور کے وجود باوجود پر پڑ گئی تو وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہو گیا. اور ولایت کتنے بھی منازل ہو جائیں، دنیا کے سارے ولی بھی جمع کر لیے جائیں تو ایک صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتے. کمالات صحابہ کا بھی جب ذکر کرتا ہے قرآن کریم تو فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جلد جسم کا انتہائی باہر کا حصہ ہے اور قلب جسم و جان کا مرکز ہے، انتہائی اندرونی حصہ. فرمایا ان کے تو جلد سے لے کر دل تک یعنی ہر باڈی سیل، وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا تھا. اللہ کریم نے اپنے دو نبیوں کو فرعون کی طرف بھیجا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت موسیٰ وہ اولو العزم رسول تھے جنہیں براہ راست اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل تھا. وَكَلَّمَهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. جب انہیں فرعون کی طرف روانہ فرمایا تو فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کریں. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. کل قیامت کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ان کی بات ہی ایسی ترش تھی کہ میں غصے میں آ گیا. بات نرمی سے کریں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں. اور ایک خیال رکھیں وَلَا تَنَيَّا فِي ذِكْرِي. فرعون جو خود کو اپنی خدائی کا دعوے دار ہے اور جس کے پہرے دار اور چوکیدار بھی سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور جس کی لو لشکر اور شاہی دبدبہ اور دربار عالی شان ہے اور لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں، اسے جا کر یہ کہنا کہ تم مخلوق ہو، بندے ہو، اپنے مقام کو سمجھو اور اللہ خالق ہے، سجدہ اس کا حق ہے، وہ واحد لا شریک ہے، اس کو مانو. یہ اللہ کے نبیوں ہی کا حوصلہ ہے. آپ قرآن کریم کے نزول کی تاریخ پڑھیں، شان نزول پڑھیں آیات کا، اور مکی زندگی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ نگاہ کریں تو جو کچھ نازل ہوا اسے لوگوں تک پہنچانا یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی. اس مشرکانہ ماحول اور اس مشرکوں کے اقتدار میں
انہیں وہ باتیں کہنا جو قرآن نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائیں، یہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو وہ بھی اللہ کے اولی العزم رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، نبوت سے سرفراز تھے۔ اور نبی کا نہ صرف وجود عالی ذاکر ہوتا ہے، بلکہ نبی جو لباس پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، جس زمین پہ قدم رکھتا ہے وہ ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں، بلکہ نبی کی نگاہ جس تک فضا میں جاتی ہے، جو ذرات فضا میں ہوتے ہیں وہ بھی ذاکر ہو جاتے ہیں۔ تو انبیاء سے ذکر چھوٹتا تو ہرگز نہیں، لیکن تاکید یہ فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ اس اتنے بڑے ظالم و جابر حکمران کے دربار میں پہنچ کر آپ کی زیادہ توجہ اس طرف ہو جائے اور ذکر کی طرف توجہ کم ہو جائے۔ فَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں توجہ کم نہیں کیجیے گا، یعنی فرعون سے بات ہو رہی ہو لیکن ذکر الہی پہ توجہ پوری ہو کہ مقابلہ کرنے کی قوت یہی ذکر الہی دے گا۔ وہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی کافر جماعت سے مقابلے میں ہوتے ہو فَاثْبُتُوا، جم کر لڑو، اور اس بات کا نسخہ یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ ذکر تین قسم پر ہے۔ ذکر عملی ہے، جو اقدامات بھی اللہ کے حکم کے مطابق کیے جائیں گے، میدان جنگ کی تیاری، اسلحے کی فراہمی، سواریوں کی فراہمی، راشن کی فراہمی، منصوبہ بندی، میدان میں صف بندی، یہ سارے جو ہیں، یا تلوار چلانا، یہ سارے کام جو ہیں یہ ذکر الہی ہیں، لیکن یہ ذکر عملی ہے۔ عملی ذکر میں کثرت نہیں ہوتی، ہر عمل اپنے وقت پہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں جسے مسلسل کرتے جاؤ۔ میدان جنگ میں کافر کو دعوت دینی، دعوت اللہ دینی، اس سے بات کرنی، اس سے مکالمہ کرنا، نعرہ تکبیر، عظمت الہی کا اعلان، یہ سارے ذکر لسانی ہیں۔ جو کام بھی دین کی تائید کے لیے، دین کے اتباع کے لیے زبان سے لیا جائے گا وہ زبانی ذکر ہوگا، ذکر لسانی ہوگا۔ لیکن ذکر لسانی کو بھی دوام نہیں ہے، کثیر نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دل ذاکر ہو جائے گا، وجود ذاکر ہو جائے گا، بدن کے ذرات ذاکر ہو جائیں گے، تو کچھ بھی کرتے رہیں وہ ذکر جاری رہے گا، اور صرف ذکر قلبی ہی ذکر کثیر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رات دن بھی تسبیحات پڑھتا رہے، کسی سے بات بھی نہ کرے، کھانا کھاتے بھی پڑھتا رہے، تو جب سو جائے گا خاموش ہو جائے گا، کثرت نہیں رہے گی۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دن بھر کسی سے بات نہ کرے، کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، زبان ذکر کرتی رہے، رکے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی کرے بھی بفرض محال، تو جب سو جائے گا پھر تو زبان رک جائے گی، بے ہوش ہو جائے گا، رک جائے گی۔ دل ذاکر ہو جائے، بدن کے اجزاء، باڈی سیل ذاکر ہو جائیں، تو پھر وہ بندہ بے ہوش کیا، بندہ مر جائے تو بھی ذکر جاری رہتا ہے۔
وہ ذرات جلا دیے جائیں، ان ذرات کو خاک میں اڑا دیا جائے، وہ ذرات جانوروں کی خزاں بن جائیں، لیکن وہ بدن جو زندگی میں ذاکر تھا اس کے ذرات جہاں جاتے ہیں ذکر الہی کرتے ہی رہتے ہیں، ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تو نیند میں کیا غافل ہوں گے یا کام میں کیا غافل ہوں گے؟ سو فرمایا ثابت قدمی کے لیے سب سے اعلیٰ نسخہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ ثابت قدمی کی ضرورت صرف میدان جنگ میں نہیں ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ساری زندگی ہے۔ انسان ہر وقت، ہر مسلمان محاذ پر ہے، میدان کارزار میں ہے اور برسر پیکار ہے شیطانی اور طاغوتی طاقتوں سے۔ کافر سے میدان جنگ میں مقابلہ تو کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو کافر طاقتیں ہیں، شیطان ہے اور شیطانی قوتیں ہیں، ان سے مقابلہ ہر آن جاری رہتا ہے۔ اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے کہ میدان میں جو تلوار سے جہاد ہوتا ہے، جو جنگ توپوں بندوقوں سے ہوتی ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، دنوں پر، مہینوں پر، سالوں پر محیط ہو سکتی ہے، ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو بال بلوغت سے لے کر تا دم واپسی حتیٰ یاتی عقل یقین، موت آنے تک ایک مسلسل جہاد ہے، ایک مسلسل جنگ ہے، ہر لمحہ، ہر آن اور ہر شعبے میں، کاروبار میں، تجارت میں، خانگی امور میں، اولاد کے معاملات میں، برادری کے معاملات میں، قوم کے معاملات میں، ملکی معاملات میں، ہر معاملے میں ہر بندہ ہر وقت برسر پیکار ہے۔ ایک طرف طاغوتی اور شیطانی قوتیں جو اسے برائی کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، دوسری طرف اللہ اللہ کے رسول کی دعوت ہے جو اسے نیکی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ تو اس جنگ میں بھی تو ثابت قدمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہمہ وقت سر پر ہے، جسے حضور نے جہاد اکبر فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے بھی ذکر کثیر ہی اکثیر نسخہ ہے۔ ہر دوا مریض کی کیفیت اور اس کی حیثیت کے مطابق اثر چھوڑتی ہے۔ کسی مریض کو ایک دوا 100% شفا دے دیتی ہے، وہی دوا اسی مرض میں کسی دوسرے مریض کو 50% شفا دیتی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ دوا بھی وہی ہے، نسخہ بھی وہی ہے، فرق مریض کے بدن کی قوت میں ہے۔ ایک مریض میں بحالی کی قوت زیادہ ہے، دفاع کی قوت زیادہ ہے، مرض ابھی اتنا نہیں بگڑا، بدن اتنا تباہ نہیں ہوا، اخلاق بدن اس قدر تباہ نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے اس سے 100% فائدہ ہو جائے۔ ایک کے بدن کی اخلاق تباہ ہو چکی ہیں، ہو سکتا ہے اسے 50% فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو 10% فائدہ ہو۔ دوا ایک ہی ہے، لیکن ہر بندے کی حالت جداگانہ ہے، ہر مریض کے مرض کی کیفیت جداگانہ ہے۔ کسی کا مرض اتنا پھیل چکا ہے کہ اسے وہی دوا سالوں کھانی پڑتی ہے، کسی کا مرض اتنا ابھی ابتدا میں ہے کہ وہ ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ذکر الہی اکثیر ہے اور ہر کرنے والے کو فائدہ دیتا ہے، لیکن ہر کرنے والا دوسرے دن باوجود مستعمی نہیں بن جاتا، اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ لیتا ہے۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں
تاریکی اور ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے، ایک سفر شروع ہو جاتا ہے برائی سے نیکی کو۔ اگر کوئی شخص 10 برائیاں کرتا تھا اور اس نے ذکر شروع کیا اور اب وہ 9 کرتا ہے تو یہ بھی تو ایک اس کی اچیومنٹ ہے، اسے اتنا فائدہ تو ہو گیا، 10 سے 9 پر آ گیا، کرتا رہا تو 9 سے 8 پر، 6 7 پر، اللہ کرے گا یہ وقت آئے گا کہ اس کی جان برائی سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ذکر کثیر کرتا رہے، اور ذکر کثیر صرف ذکر قلبی ہوتا ہے، دوسرا کوئی ذکر کثیر نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اس میں انقطاع آ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مسلسل چل نہیں سکتا۔ ذکر قلبی کیسے نصیب ہو؟ دین کیسے نصیب ہوا ہمیں؟ قرآن کیسے ملا ہم کو؟ روح زمین پر پوری انسانیت میں ایک ہستی تھی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قرآن اللہ سے وصول کیا، جنہوں نے وحی سے قرآن پاک وصول کیا۔ کوئی دوسرا گواہ آپ کو نہیں ملتا تاریخ میں جو کہے کہ جو حضور پر وحی آئی میں نے بھی سنی، یہی بات تھی۔ ایک ہستی پہ مدار ہے دین کا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ پھر صحابہ کی مقدس جماعت ہے جنہوں نے اس کتاب کو اور جو اس کی تفسیر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے آپ حدیث پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے، وہ تفسیر جو محمد الرسول اللہ نے فرمائی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس جماعت تھی جس نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، ان سے تابعین نے سیکھا، ان سے تبع تابعین نے سیکھا، آج تک ہم اپنے پہلوں سے اسے سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر سیکھا نہ جائے تو آج خود کسی کو آ جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائی ذکر قلبی جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ برکات نبوت تھی، نبی کریم کلم کے سینے اثر کے انوارات تھے، جو سامنے آیا شرف صحابیت سے سرفراز ہو گیا اور کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک اس کا ذاکر ہو گیا۔ صحابہ سے اس نعمت کو تابعین نے حاصل کیا، اسی لیے تابعین کا گروہ ممتاز ہے کہ اس نے براہ راست ذکر قلبی کو بھی جس طرح ظاہری دین کو حاصل کیا، اسی طرح کمالات باطنی کو بھی حاصل کیا۔ تابعین سے تبع تابعین نے جس طرح کمالات ظاہری کو حاصل کیا، اسی طرح کمالات باطنی کو حاصل کیا۔ تو یہ 3 طبقے بن گئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو پوری امت میں ممتاز ہیں کہ تمام صحابہ صحابی ہوئے، تمام تابعین تابعی ہوئے، تمام تبع تابعین تبع تابعی ہوئے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہوتا گیا تو کمالات میں کمی آتی ہے۔ آپ تو روشنیاں بانٹنے والا سورج تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جتنا سورج سے آپ دور ہوتے جائیں گے روشنی کم ہوتی جائے گی۔ یہ سورج تو غروب بھی ہو جاتا ہے لیکن شمس نبوت کبھی غروب نہیں ہوتا۔ لیکن زمانہ دور جا رہا ہے، وقت دور جا رہا ہے، درمیان میں دنوں، سالوں، صدیوں کے فاصلے آ گئے۔ جب یہ فاصلے بڑھنے لگے تو کمالات باطنی جو تھے صحابہ سے تابعین تک ایسے آئے کہ صحابہ بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، عالم، ان پڑھ، امیر، غریب، جو بارگاہ رسالت میں پہنچا صحابی ہو گیا۔ صحابہ کی صحبت میں بھی اتنی انوارات کی بارش تھی اور اس قدر منور ماحول تھا اور اتنی برکات نبوت تھی
کہ جو بھی صحابہ کی خدمت میں پہنچا تابع ہو گیا، مرد تھا یا عورت تھی، عالم تھا یا ان پڑھ تھا، امیر تھا یا فقیر تھا، بادشاہ تھا یا گدا تھا، تابعین میں بھی وہ قوت اسی طرح برقرار تھی کہ جو ان کی خدمت میں پہنچا تبع تابع ہو۔ تبع تابعین کے بعد لوگوں میں وہ استعداد نہ رہی۔ علوم ظاہریہ تو پڑھتے رہے، لیکن کمالات باطنی کے لیے جو لطافت قلبی چاہیے تھی، جو طلب چاہیے تھی، جو استعداد چاہیے تھی، وہ کم ہو گئیں۔ پھر تبع تابعین کے بعد بے شمار لوگ تبع تابعین کی خدمت میں گئے، دین کا ظاہری علم حاصل کیا، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، فقہ سیکھا، لیکن کمالات باطنی پھر ان لوگوں کے حصے میں آئے جن میں عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دلوں میں طلب الہی تھی، جن میں استعداد تھی۔ اور آگے چلتے چلتے جوں جوں استعداد کم ہوتی گئی، یہ چیز بھی کم ہوتی گئی۔ لیکن کیا یہ تقاضا فطرت کا نہیں؟ لوگوں کے مزاج بگڑتے گئے، عہد نبوت سے دور ہونے کے سبب اطاعت و محبت کا وہ جذبہ نہ رہا، اور دل جس چیز کو قبول کرتا ہے اس کے لیے دل ہی کا جذبہ درکار ہوتا ہے۔ جیسے کھانے کے لیے معدے کی بھوک چاہیے، معدے میں کوئی خرابی ہو جائے، بھوک نہ لگے تو اچھے سے اچھے کھانے بندے کے سامنے رکھ وہ نہیں کھاتا۔ کھانے کے لیے صرف کھانا میسر ہونا کافی نہیں ہے، بھوک کا ہونا بھی شرط ہے۔ ذکر کے لیے بھی قلبی استعداد اور قلبی طلب کی ضرورت شرط ہے۔ تو جو زمانہ دور ہوتا گیا، ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ کوئی شخص روٹیاں بیچا کرتا تھا، تو وہ تازہ روٹی جتنے کی دیتا، باسی روٹی کی قیمت اس سے 2 گنی مانگتا تھا۔ اگر تازہ روٹی بالفرض 8 آنے کی ہے تو وہ کہتا جو باسی ہے، کل کی ہے، اس کا 1 روپیہ لوں گا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، بھئی تازہ روٹی چھوڑ کر کوئی باسی خریدے گا اور وہ دگنی قیمت دے گا، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ جس روٹی کو تم باسی کہہ رہے ہو نا، یہ اس روٹی سے 1 دن قریب ہے محمد الرسول اللہ کے زمانے کے، اسے قرب نبوت حاصل ہے۔ کوئی نہیں خریدے گا تو میں خود کھا لوں گا۔ یہ روٹی جو آج جسے تم تازی کہہ رہے ہو، یہ 1 دن اور دور ہو گئی ہے زمانے اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس دوری نے دلوں میں وہ استعداد، وہ طلب، وہ تڑپ، وہ محبت، وہ عشق نہیں چھوڑا۔ یہ جو عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، عموماً ہم سنتے رہتے ہیں کمالات عشاق کے، فلاں عاشق نے یہ کر دیا، فلاں عاشق نے وہ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کمال عاشق میں نہیں ہوتا، کمال معشوق میں ہوتا ہے۔ یہ استعداد معشوق میں ہوتی ہے جو کسی کو عاشق بنا لیتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ 15ویں صدی جا رہی ہے، حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس اس دار فانی کو اپنے جمال جہاں آرا سے روشن رکھنے کے بعد اس سے پردہ فرما گئے۔ حضور برزخ میں جلوہ افروز ہیں، لیکن عشق رسول ہے کہ تب سے اب تک عمدہ چلا آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی رمق گناہگار مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے کہ جب شان رسالت پہ، عظمت رسالت پہ حرف آتا ہے تو وہ بھی مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے۔
یہ کمال لوگوں کا نہیں، یہ کمال اس ہستی کا ہے کہ جس کی محبت کے اتنے پہلو ہیں کہ ہر شعبے زندگی کا بندہ اور ہر زمانے کا بندہ اور قیامت تک یہ عشاق کا قافلہ چلتا ہی رہے گا۔ یہ کمال ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کا۔ اب یہ جو عشق ہے اس کی مختلف سطحیں ہیں۔ ایک بندہ اطاعت نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، فرائض ادا نہیں کرتا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، صرف کلمہ پڑھتا ہے، بس اتنا سا اس کا رشتہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کی محبت تب بیدار ہوتی ہے جب محبوب پہ حرف آتا ہے، جب کوئی حضور پہ اعتراض کرتا ہے، جب کوئی گستاخی کرتا ہے، تو وہ جو چھوٹی سی چنگاری اس کے دل میں وہ جاگ اٹھتی ہے۔ اس سے زیادہ کسی دل میں محبت ہے تو وہ پھر اگرچہ اس سے نماز چھوٹ بھی جائے تو حلال حرام کی تمیز کرتا ہے۔ اس چیز سے حضور نے منع فرمایا، یہ نہیں کھاتا، یہ نہیں کرتا کہ ایسا کرنے سے حضور نے منع فرمایا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس سے بھی زیادہ جس کی محبت میں جان ہوتی ہے وہ اتباع رسالت کا اہتمام کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، نیک بد کی تفریق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ حضور کی اطاعت کروں، نیکی پہ عمل کروں، برائی سے بچ جاؤں۔ لیکن یہاں اس سے بھی بڑھ کر ایک محبت کا طوفان چاہیے، اس سے بھی بڑھ کر ایک سیلاب چاہیے جو کہے کہ صدیاں بیت جائیں، بیتنے دو صدیوں کو، میں حضور کی محفل میں آج بھی پہنچنا چاہتا ہوں، میں حضور کا رخ انور آج بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں حضور پہ جان آج بھی نچھاور کر۔ یہ جذبہ جب بیدار ہوتا ہے تو ذکر قلبی کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یعنی محبت کے مختلف مدارج ہیں، اعلیٰ ترین درجہ جب نصیب ہوتا ہے تو تب جا کر ذکر قلبی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جب یہ توفیق نصیب ہوتی ہے تو پھر تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کس کا سینہ روشن ہے اور کس میں یہ استعداد ہے جو میرے دل کو بھی روشنی پہنچا سکتا ہے، تب جا کر یہ معاملہ حل ہوتا ہے۔ تو فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب کافر جماعت سے مقابلہ آ جائے جم کر لڑو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میدان کارزار کی بات بھی ہو گئی اور میدان حیات کی بات بھی اسی میں آ گئی کہ زندگی بھر جو مقابلہ ہے شیطنت سے، طاغوتی طاقتوں سے، گناہ کی زندگی سے، برائی سے، اس سے بچنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی کثرت سے کرتے رہو، اور کثرت سے ذکر قلبی ہوتا ہے، دوسرا ذکر کثرت سے نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح علم ظاہر خواہ وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو استاد کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، اسی طرح ذکر قلبی بھی استاد سے سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم ظاہری علوم سکھانے والے کو ماسٹر بھی کہتے ہیں، استاد بھی کہتے ہیں، ٹیچر بھی کہتے ہیں، پھر اس سے آگے جائیں تو پروفیسر کہتے ہیں۔ دینی علوم سکھانے والے کو مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، حافظ صاحب بھی کہتے ہیں، پھر علامہ بھی کہتے ہیں، مفسر بھی کہتے ہیں، محدث بھی کہتے ہیں، فقیہ بھی کہتے ہیں۔ قلبی کیفیات سکھانے والے کا صرف ایک نام ہے اور اسے شیخ کہتے ہیں۔ قلبی کیفیات سیکھنا ایک الگ بات ہے، آگے سکھانا ایک الگ بات ہے۔
پڑھنا ایک الگ بات ہے، بے شمار بچے پڑھ جاتے ہیں، دوسروں کو پڑھ کر پڑھانا وہ بہت کم نکلتے ہیں جو پھر دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ذکر سیکھتے بہت لوگ ہیں، لیکن پھر آگے سکھانا اور بانٹنے کی توفیق و استعداد اللہ کم لوگوں کو دیتے ہیں، اور جو لوگ ذکر قلبی سکھا سکتے ہیں بتوفیق الہی انہیں شیخ کہتے ہیں۔ تو جس طرح استاد ضروری ہے اسی طرح شیخ بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔